وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ بات یہ سمجھ نہیں آئی، یار رسول کیا کوئی ایک ہی بھیجا تھا جو احسان کیا؟ رسول تو آدم علیہ السلام بھی ہیں، رسول تو نوح علیہ السلام بھی ہیں، رسول تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ کسی کے آنے پر مومنوں پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اے مومنوں تم پر احسان کر رہا ہوں موسیٰ کو بھیجا ہوا ہے، تم پر احسان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیج رہا ہوں، نہیں۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا، رب نے فرمایا، اے مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا کیونکہ تم میں ہم نے اپنا محبوب بھیج دیا ہوا ہے۔ تو محبوب کوئی کسی کو دینا تو درکنار ہے، دکھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اپنا محبوب، میرا محبوب کوئی دیکھ لے، یہ مجھے اچھا نہ لگے، تو کوئی اپنا محبوب دکھانا تک پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یقیناً رب نے احسان کیا کہ اس نے محبوب دکھانا تو دور کی بات پورا ہی پورا عطا ہی کر دیا۔ جاؤ اس سے جتنا سرشار ہونا ہے اتنا سرشار ہو لو، جو کچھ سیکھنا ہے اس سے سیکھ لو۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب سرکار دو عالم سے پوچھا گیا، حضور دو ذبیحوں کا بیٹا؟ ایک ذبیح کا بیٹا تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حلقوم پر ان کے باپ نے چھری رکھی اور آپ انہی کے پشت سے ہیں، لہذا ایک ذبیح کا بیٹا ہونا تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن دو ذبیحوں کا بیٹا کا کیا مطلب ہوا؟ آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ میرے جو دادا محترم ہیں حضرت عبد المطلب، انہوں نے منت مانی تھی کہ پروردگار اگر تو مجھے 10 لڑکے عطا کرے گا تو ایک لڑکا تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ تو منت مانی، اللہ نے منت کو قبول بھی کر لیا، 10 بیٹے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور سب سے زیادہ وجیح، سب سے زیادہ خوبصورت، سارے بچوں میں ایک الگ ہی شان رکھنے والے عبداللہ تھے۔ تو اب ذبح کا جو معاملہ آیا وہ عبداللہ کے اوپر آ گیا، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب نے چھری کو لیا اور حضرت عبداللہ کو لیا، اور لینے کے بعد حرم کعبہ میں آ گئے۔ کہا کہ میں نے کعبہ کے رب سے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر مجھے رب تعالیٰ 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ، اس کو میں آج ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ ہجوم در ہجوم آ گئے، کہنے لگے صاحب دیکھو تو صحیح چہرہ کتنا چمک رہا ہے، ایسا تو بچہ آپ کے 9 لڑکوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بچہ قربان کرنے چل دیے ہو۔ کہا کیا کریں، جو ہم نے منت مانی تھی منت پوری کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایسا ہے، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ایک حرافہ ہے یمن کے اندر، اس کے پاس چل کر کے نجومیہ سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں، اس کے سامنے مسئلہ رکھ دیں گے کہ ایک شخص نے ایسی ایسی منت مانی ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ قربان نہ ہو اور منت بھی پوری ہو جائے، تو کون سا طریقہ نکالا جا سکتا ہے؟ تو لوگ ہجوم در ہجوم اس حرافہ کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے امیر نے، امیر قریش عبد المطلب نے ایسی ایسی منت مانی تھی، اب ذرا بتاؤ
کہ اس بچے کو کیسے بچایا جائے جو سب سے حسین و جمیل ہے، اور حسین و جمیل ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ نور محمدی تو انہی کی پیشانی میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس حرافہ نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور دوسری سبیل یہ بنتی ہے کہ قرآن اندازی کی جائے کہ ایک طرف جو ہے وہ 10 اونٹ لکھے جائیں کہ میں اس کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر رہا ہوں، اور دوسرا نام حضرت عبداللہ کا لکھا جائے اور قرآن اندازی کی جائے۔ اگر نام عبداللہ کا نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں، پھر قرآن اندازی کی جائے، پھر عبداللہ کا نام نکلے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ اسی طریقے سے جتنے اونٹ بڑھتے جائیں، پھر جب نام اونٹوں کا آ جائے اتنے اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اس طریقے سے ان کی جان بچ سکتی ہے اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔ اب لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ صاحب ہم اس کا حل لے کے آئے ہوئے ہیں اور آپ عبداللہ کو ذبح نہیں کر سکتے۔ حضرت عبدالمطلب نے لوگوں کی رائے کو مانا اور 10 اونٹ ایک طرف لکھے اور دوسرے پرچے پر عبداللہ کا نام لکھا اور قرآن اندازی کی تو نام عبداللہ کا نکل کے آیا۔ پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، 20 اونٹ ہو گئے، پھر نام عبداللہ کا نکلا۔ یوں ہی جب 100 اونٹ تک پہنچ گیا معاملہ، ایک طرف 100 اونٹ تھے اور ایک طرف عبداللہ کا نام تھا، اب جب کسی نے قرآن اندازی کی تو نام جو ہے وہ اونٹوں کا نکل کے آیا۔ لوگ شاباشی دینے لگے، کہا واہ واہ بچہ بچ گیا ہے اور اونٹ قربان ہو جائیں گے، مال چلا گیا تو کیا کوئی بات نہیں ہے، بچہ تو بچ گیا ہے، ایسا حسین و جمیل بچہ تو حرم میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت عبدالمطلب نے سنا کہ 100 اونٹ نکلے ہوئے ہیں اور بچے کی قربانی بچ گئی تو آپ کہنے لگے میرا دل تو ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، میں پھر سے قرآن اندازی کروں گا اور اگر میرے بیٹے کا نام نکل کے آیا تو پھر جو ہے میں بیٹا ہی ذبح کروں گا۔ تو آپ نے پھر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی تو تینوں مرتبہ 100 اونٹ کا ہی نام نکلا ہوا تھا۔ تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں تو 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک آپ کے جو ہے دادا میں حضرت اسماعیل لگتے ہیں اور ایک آپ کے والد محترم جن کو ذبح کرنے کے لیے آپ کے دادا جا رہے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طریقے سے بچایا گیا کہ اونٹ ذبح ہو گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ بہرحال آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش کیا تھی؟ سرکار کائنات کا تشریف لانا۔ یوں کہیے کہ یتیموں کی دعائیں استجاب کو بخشی ہوئی تھیں، اس لیے سرکار تشریف لائے، یا یوں کہہ دیجئے کہ بیواؤں کی التجاؤں کا صلہ کا نام محمد عربی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے درگور زندہ بچی جو ہو رہی تھیں ان کی سسکیوں کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یا یوں کہیے کہ یتیموں کے والی کا نام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے ہیں جب 4 دانگ عالم میں ظلم پر ظلم ہو رہے تھے اور مظلوم دعائیں کر رہا تھا، پروردگار کوئی تو سہارا بھیج دے۔ یہ غلاموں کو اتنا مارا جاتا تھا بلا وجہ کہ وہ تنگ آ جاتے تھے اور کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوتا، یہاں تک کہ اگر غلام مارا جا رہا ہوتا تو کوئی دوسرا بندہ جا کر کے بڑا سا موٹا سا ڈنڈا دیتا کہ صاحب اس سے مارو تو صحیح سے چوٹ لگ سکتی ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گھومے اور دیکھا کہ کسی غلام کو مارا جا رہا ہے، میرے سرکار نے اس کی چھڑی کو پکڑ کے کہا صاحب جیسے تجھ میں جان اللہ نے رکھی ہے وہی اس میں بھی جان رکھی ہوئی ہے، اس کو اس قدر مت مار۔ تو وہ آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھتا تھا غلام کہ اللہ نے کوئی مسیحا بھیجا ہوا ہے، کوئی رہبر و رہنما آ گیا ہے۔ یارو یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم تو اسی وقت رحلت فرما گئے تھے جب سرکار دو جہاں شکم مادر میں تھے، اور جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا بیٹا چلو تمہارے ننیحال لے کے چلتے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ننیحال لے کے آئے، اور ادھر سے جب واپسی کرنے لگی حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقام ابوا میں آپ آئی تھیں کہ آپ کو سخت جو ہے وہ بخار آ گیا، اور آپ کو محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری زندگی کے آخری وقت چل رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی باندی ام یمن کو قریب بلایا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا جو محمد الرسول اللہ ہے اس کو
صحیح و سلامتی کے ساتھ اس کے دادا کے پاس بھیج دیں۔ اور جو ہے آپ نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انبر پر اپنا ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ میرے بیٹے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، جس میں جان رکھی گئی ہے اس کی جان چلی جانی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیٹا ہمارے آخری ایام ہیں، لیکن میرا جو ذکر ہے وہ کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے۔ آقا دو جہاں کے لبہائے مبارک ہلے اور سرکار نے پوچھا، ماں یہ کون سی بات رہی، آپ کا ذکر کیوں نہیں فنا ہوگا؟ تو آپ کی ماں نے مسکرا کے کہا تھا، بیٹا میں تجھ جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس لیے میرا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے اور یمن نے یہ بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، مقام ابوا میں ان کو مدفون کر دیا گیا ہے، حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور سرکار سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا مقام و مرتبہ قریش کے اندر ایسا تھا کہ جو آپ کا تخت لگایا جاتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس تخت پہ جا کے بیٹھ جاتا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی آتے تو تخت پہ جا کے بیٹھتے۔ لوگ منع کرتے رہتے، عبد المطلب جب سنتے کہ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ کہتے کہ نہیں نہیں، ہمارے پوتے کو تخت پہ آنے دو، یہ بڑی ہی شان والا بچہ لگتا ہے۔ آقا دو جہاں تو پہلے سے ہی پتہ لگ گئے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ ہے ہی نہیں جس کی ولادت پر ستارے اتنے قریب آ گئے ہوں کہ یمن کہے کہ لگ رہا تھا کہ مجھ پہ گر پڑیں گے۔ بات سمجھ یہ نہیں آئی کہ ستارے اتنے قریب کیوں آ گئے، تو ہمارے امام نے سمجھایا ستارے اس لیے قریب آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب پیدا ہو گیا ہے اور وہ نور اللہ نور بن کے پیدا ہوا ہے، ستاروں جاؤ ضیاء کی بھیک لے کر کے چلے آؤ۔ تو ہمارا امام پکار اٹھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو ستارے بھی آئے ہیں سرکار سے نور کی بھیک لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور جب آقا دو جہاں کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو عبد المطلب کی نزاع کا وقت آیا اور آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ کون ہمارے جو ہے پوتے کی پرورش کرے گا؟ تو حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، کہا کہ والد محترم میں کفالت کروں گا۔ آپ نے منع کیا کہ نہیں، تم تو پہلے سے ہی کثیر العیال ہو، تمہارے بچے بہت زیادہ ہیں اور تمہیں جو ہے میں ان کو نہیں سونپ رہا ہوں۔ ابو طالب نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلائی عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب عبد المطلب اتنا پیار کرتے تھے سرکار سے، اور ادھر جو ہے وہ روح قبض انصری سے عبد المطلب کی پرواز کر گئی اور آقا دو جہاں ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ابو طالب نے سرکار کو پروان چڑھایا، لیکن ابو طالب کے منہ سے پوچھ لو کہ سرکار کو کس نے پروان چڑھایا ہے۔ ابو طالب خود بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ جس دن یہ بیٹا نہیں کھاتا تھا، الگ کھاتا تھا، اور ہم لوگ جو ہے اس سے پہلے اگر کھا لیتے تو سارے کھانا ہی ختم ہو جاتا تھا، اور جس دن میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھایا جاتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن کھانے میں ہاتھ لگاتے، ساتھ میں کھاتے، تو کھانا جیسا کھلایا جاتا ویسے ہی بعد میں بھی باقی رہتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو طالب جو تھے وہ آقا دو جہاں کی پرورش نہیں کر رہے تھے، بلکہ سرکار دو جہاں ابو طالب کا پورے گھر کی پرورش کر رہے تھے۔ یہ شان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب نے اپنے ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد ملک شام تجارت کی غرض سے لے گئے تاکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارت کا سلیقہ آ جائے، مگر جو ساری کائنات کو پہلے سے ہی جان رہا ہو اسے سلیقہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چچا کے ساتھ ملک شام پہنچے تو آپ خود آگے آگے بتاتے تھے
کہ چچا جان یہ چیز اس طریقے سے فروخت کی جائے تو زیادہ منافع آئے گا، یہ چیز اس طریقے سے فروخت کی جائے تو زیادہ منافع آئے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے ملک شام گیا، نہ جانے کتنی بار ملک شام جا کر کے اپنے مال کو فروخت کر کے آیا تھا، لیکن جتنا منافع اس بار میں ہوا تھا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا سرکار دو جہاں کو سکھانے نہیں لے گئے تھے، سرکار دو جہاں نے ان کو طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 15 یا 16 برس کی ہوئی تھی، آقا دو جہاں نے دیکھا کہ مکۃ المکرمہ کے حالات بڑے بدترین ہیں، کوئی بھی انسان گلیوں کوچے میں جاتا ہے اس کا مال چھین لیا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے سارے قبائل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ایک آج معاہدہ تم سے لینا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، عمر صرف 15 برس کی ہے یا 16 برس کی ہے اور سارے قبائل کو جمع کر کے سرکار ایسا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی کا کوئی مال چرا نہ سکے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ سرکار دو جہاں نے سارے قبائل کو جمع کر کے یہ کہا ہوا تھا، یہ بڑی ننگ و عار کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنا روپیہ اکٹھا کر کے کوئی چیز خریدے اور بھری بازار سے کوئی اس سے چھین کے لے جائے۔ یارو یہ چیز بڑی غلط ہے، ہم آج معاہدہ سب مل کے کرتے ہیں کہ کوئی انسان اس جو ہے مال کو نہیں چرائے گا، کوئی کسی کو نہیں ستائے گا، تو اس جو ہے حلف کو حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کرایا تھا، اس کے بعد سے چوری ختم ہو گئی۔ سرکار دو جہاں کے آئے ہیں، نظام سدھرنا شروع ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 25 برس کی ہوئی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جن کو لوگ بڑی جن کی امانت کی باتیں کرتے ہیں اور جن کو سچا کہا جاتا ہے، چلو ان کے پاس ہم لے جا کر کے اپنا مال پیش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ جب جائیں تو زیادہ منافع حاصل ہو، کیونکہ چرچے تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ ابو طالب نے بتا دیا تھا میرا بیٹا تجارت میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی شان تو یہ ہے وہ ہر چیز میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بلکہ مہارت انہی کے در سے نکلی ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قاصد آیا اور اس نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کہلا بھیجا ہوا ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے ان کے مال لے کر کے دوسرے ملک جائیں، بیرون ممالک جائیں۔ آقا دو جہاں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنے چچا سے پوچھتا ہوں۔ ابو طالب کے پاس گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایسا سندیشہ بھیجا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابو طالب کہنے لگے بیٹا تم بھی جوان ہو گئے ہو اور کمانے کے لائق ہو گئے ہو اور تمہیں مہارت بھی بڑی حاصل ہے، جاؤ، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ جاؤ گے تو بڑا منافع ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مال لیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ میں غلام کر دیا، کہا کہ انہیں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑے ہی حسین و جمیل ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں، صادق و امین ہیں، ان کا مزاج بڑا نرم ہے، لہذا ان کے ساتھ تم چلنا، کوئی بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہوں سے گزر رہے ہیں اور جو ساتھ میں خادم ہے وہ دیکھ کر کے آشچر چکت ہو جاتا ہے، حیران و ششدر ہوتا ہے کہ جدھر سے گزر رہے ہیں بھینی سی آواز آ رہی ہے، کہیں پہاڑ سلام کہہ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، پہاڑ سلام کہہ رہے ہیں۔ اور کسی اگر جو ہے شجر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو پیڑ آپ کو سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو غلام آپ کے پاس میں تھا وہ بڑا حیران و ششدر تھا کہ کیسا بندہ آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ میں کہ جس کو جب جدھر سے گزرتا ہے تو پہاڑ جیسی چیز جس کو زبان بھی نہیں دی گئی ہے اس کی پہاڑ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو شجر ہیں جن کو کوئی عقل نہیں دی گئی ہے لیکن وہ بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخصیت کیسی اونچی ہے، کیسی عرف و اعلیٰ ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں چلتے تھے اور دھوپ شدت کی ہوتی تھی تو ایک ابر اللہ کے حکم سے آتا اور آپ کے اوپر چھاؤں کرتا ہوا چلا جاتا، جدھر میرے سرکار ہوتے تھے چھاؤں بھی ادھر کوئی چلی جاتی تھی۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہانی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے بیرون ممالک اپنے مال کو جو فروخت کیا تو کوئی انسان فروخت کر رہا تھا، جھوٹ بول کے فروخت کر رہا تھا کہ صاحب یہ اتنے میں لیا ہوا ہے اور ہم اتنے میں بیچ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے جو اپنا مال فروخت کیا وہ صاف بتایا کہ اس چیز میں یہ کمی ہے، لینا ہو تو لے لو، اور اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے۔
سرکار دو جہاں جب سچ بولتے تھے تو لوگ کہنے لگے یہ سب جھوٹے ہیں، جتنے تجارت کرنے کو آئے ہیں سارے کے سارے جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بندہ کو دیکھا جائے یہ ساری صحیح باتیں کرتا ہے، جس میں فائدہ بتا رہا ہے یقیناً اس میں فائدہ مثمر ہے، لہذا اس کے مال کو خرید لیا جائے۔ اب آقا دو جہاں کا مال سب سے پہلے بکا تھا، اور پھر جب وہ تجارتی قافلہ واپس ہوا تو کسی کی جو ہے بی بی اپنے چھت کے اوپر کھڑی تھی، تو کسی کی بیٹی چھت پہ کھڑی تھی، کسی کا بھائی چھت پہ کھڑا تھا کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میرا باپ آ رہا ہے، میرا شوہر آ رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون دیکھتا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہو گئیں اور سوچنے لگی چلو دیکھتے ہیں صادق و امین کا حال کیا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسے چھت پہ کیا چڑھی ہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں، اور اتنا بڑا جھنڈ ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سب سے اونچے میرے سرکار دکھائی دیتے ہیں، دور سے ہی چہرہ میرے سرکار کا 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، محبت پیدا ہو گئی۔ سرکار دو جہاں نے آ کر کے اس مال کے جو پیسے دیے، جو روپیے دیے، تو کہا کہ دیکھو اتنا مال میں فائدہ ہوا ہے، آپ کو بہرحال اس کی اجرت دے دی گئی۔ سرکار دو جہاں گھر پہ آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں آقا دو جہاں کی محبت امڑنے لگی۔ اب آپ نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ آپ ہم سے نکاح کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب نکاح کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، لیکن محبت جب انگڑائی سرکار کی لینے لگی تو آپ نے کہلا بھجوا دیا۔ سندیسہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو میرے سرکار نے فرمایا کہ جو نکاح کا معاملہ ہے، جو شادی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ راہ چلتے نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے آباء و اجداد سے پوچھا جاتا ہے، گھر والوں سے جا کر کے مشورہ لیا جاتا ہے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بری روش ہمارے معاشرے کے اندر پل رہی ہے۔ ہر جوان بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اپنی شادی خود کر سکتے ہیں، ہم اپنی شادی کے کفیل خود ہی ہیں، ہم جو چاہیں سو کریں کیونکہ ہم کو آزادی حاصل ہے۔ میں کہنا چاہوں گا تم ایسے پیشوا کے ماننے والے ہو جس کے پاس نکاح کا سندیشہ پہنچا تھا تو یہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے جہان کو درس حیات یہ دیا تھا کہ نکاح کا معاملہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے جس کو دیکھ لیا جائے اس پہ دل چلا جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لی جائے، نہیں، بلکہ آباء و اجداد سے پوچھ کر کے شادی کرنا چاہیے۔ ان کی اگر رضا اس میں شامل ہو تو اللہ کی رضا بھی اسی میں شامل ہوا کرتی ہے، اور جس نکاح میں رب کی رضا شامل ہو اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ ہماری رائے ہے۔ ہم جب جوانی کے دہلیز پر پہنچتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں، جس کے ساتھ چاہے دل لگا لیں، جس کے ساتھ چاہے شادی کر لیں، کیونکہ آزادی ہم کو حاصل ہے۔ لیکن تم نہیں جانتے ہو سرکار کائنات نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور جو عمل سرکار نے پیش کیا ہوا ہے یہ امت کے لیے درس حیات ہے، اور سرکار کے عمل کو اپنانے سے اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں مثمر اللہ نے کر دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان آج بھی سرکار کائنات کے نقوش قدم پر چلے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی انسان کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نقش پائے مصطفیٰ پر چل رہا ہوگا۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی پیاری زندگی ہے جس نے اپنی امت کو قدم قدم پر رہنمائیاں کی ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم نے اتنی ساری شادیاں اس لیے کی ہوئی ہیں کہ اگر امت میں کوئی بندہ ایسا بھی ہو جس کی عمر بہت چھوٹی ہو اور اس کی بیوی کی عمر بہت بڑی ہو تو وہ ہمارے اور خدیجہ کے رشتے کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو نبھا سکتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی ہے اور حضرت عائشہ کی عمر 7 سال کی ہے، تو آقا دو جہاں نے اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے امت کو درس حیات یہ دیا ہوا ہے کہ اگر عمر میں لڑکا بہت بڑا ہو اور لڑکی بہت چھوٹی ہو تو مجھے اور عائشہ کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارا کر سکتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ امت کی رہبر و رہنمائی کی ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سندیشہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا نکاح ان کے ساتھ کیا جائے، پہلے جا کر کے ابو طالب سے پوچھا جائے، اس لیے کہ وہی ہماری کفالت کر رہے ہیں۔ ابو طالب کے پاس جب وہ سندیشہ گیا تو کہنے لگے کہ خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھ کے مکۃ المکرمہ
मुकर्रमा में कोई पाकबाज औरत नहीं है, उनके साथ अगर निकाह हो जाएगा तो बड़ी प्यारी बात रहेगी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। अबू तालिब में जो है जब खुतबा पढ़ा था तो पूरे खुतबे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही थी, और उधर से वर्का बिन नौफल ने जो खुतबा पढ़ा लड़की की जानिब से, उसमें भी सरकार की तारीफ तौसीफ थी। और जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 33 बरस की हुई थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर गैबी रुमूज़ व असरार जाहिर होने लगे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 30 साल की हुई थी तो मक्कतुल मुकर्रमा ने आपको सादिक़ो अमीन का टाइटल दे दिया हुआ था। यारो मक्कतुल मुकर्रमा में अगर कोई सच बोलने वाला बंदा है, जिसकी बात कभी झूठ ना पकड़ी गई हो, वो अब्दुल्लाह का दुलारा है। कोई ये कह रहा था यारो ये मक्कतुल मुकर्रमा तो इतना बेकार है कि इसमें किसी के पास 2 पैसे की चीज रख दी जाए तो उस पर भी उसकी नीयत खराब हो जाती है। अगर करोड़ों का सामान आमिना के दुलारे के पास रखा जाए, उसमें जो है एक पैसे का भी इधर से उधर नहीं होता है। यकीनन कोई अमानतदार इंसान है तो वो आमिना का दुलारा है। यकीनन आमिना के दुलारे की 4 दाग आलम में चर्चा होनी शुरू हो गई। 30 बरस की उम्र थी। सारा मक्कतुल मुकर्रमा आपको नाम से नहीं पुकारता था, बल्कि सादिक़ो अमीन कह करके पुकार रहा था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 35 बरस की हुई थी तो मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के ताल्लुक से झगड़ा ऐसा पकड़ गया कि खाने काबा में जब सैलाब आया और वो मुनहदिम हो गया, तो जब उसको असर नौ बनाना शुरू किया गया और जब वो बनता चला गया और उसकी इमारत उस जगह को पहुंची जहां हजर अस्वद आज नसब है, तो जब हजर अस्वद को नसब करना था तो जो कबाइल के सरदार थे सब ये सोच रहे थे कि मेरे हजर अस्वद उस जगह को लगाया जाए। हर सरदार यही चाह रहा था। अब पत्थर एक है, इतने सारे सरदार कैसे उस जगह को लगा सकते हैं? तो जो है वहीं पर लड़ाई इस तरीके की हुई, लुक़ातुद्दम जिसका नाम दिया गया है, यानी अरब की सबसे बड़ी जो कसम थी वो ये थी कि अपना खून निकाल करके एक कटोरे में जमा किया जाता और फिर उसमें उंगलियां डाल करके चाट लिया जाता और फिर ये बताया जाता कि ये मैंने सबसे बड़ी कसम खा ली हुई है। गोया के ये बताया जाता कि हम खून बहाने भी दरेग नहीं करेंगे जब तक कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी। लुक़ातुद्दम कर लिया गया, उंगलियां चाट ली गईं। तो वहीं पर एक बुजुर्ग शख्सियत भी कोई मौजूद थी। उसने कहा साहिबो लड़ो मत, इसलिए कि जो भी सरदार हैं सब बड़े बड़े पहुंचे हुए सरदार हैं और जब लड़ाई शुरू होगी तो ऐसा खून बहेगा मक्कतुल मुकर्रमा में कि नदियां बहने लगेंगी। मैं मशवरा ये देता हूं कि कल जो हरमे काबा में सबसे पहले यहां तशरीफ ले आए उसकी बात को मान लिया जाए, उसको अपना हाकिम बना लिया जाए। अब दूसरा दिन जो लोगों ने कहा बात तो बड़ी प्यारी है, क्योंकि ऐसी बात कोई और नहीं बता सकता था। बुजुर्ग शख्सियत ने जो तजुर्बे के एतबार से बात बताई, बड़ी प्यारी बात थी। लोग उसकी बात पर सहमत हो गए। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह की मंशा ये थी कि सबसे पहले पहुंचने वाली जात जो हो वो किसी दुनियादार की ना हो, बल्कि उसके जो है महबूब की जात होनी चाहिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरमे काबा में सुबह सुबह पहुंच गए। हालांकि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर मामला पेश आया है और ये हुक्मनामा जारी किया गया है। बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरमे काबा में पहुंच करके काबे का तवाफ कर रहे हैं और जब लोग पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं कि सादिक़ो अमीन पहले से मौजूद हैं। सारे लोग कहने लगे कि यारो अगर कोई और होता तो हम ये कह सकते थे कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये इतना प्यारा लड़का आया हुआ है कि जिसको सारा मक्का सादिक़ो अमीन कहता है, ये बड़ी ही इज्जत वाला बंदा है, ये बड़ा अच्छा लड़का है, इसकी बात को हम मानने को तैयार हैं। हर इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने को तैयार था। अब एक नौजवान बनता है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। सरकार दो आलम ने सब पहले तो बात पूछी, आखिर बात क्या है? लोगों ने कहा कि हम जितने सारे जो है सरदार हैं और हर इंसान ये चाहता है कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर हमारे कबीले का सरदार लगाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे ठीक है, तुम मुझे हाकिम मानते हो, हमारी हुक्म को मानोगे? कि हाँ तुम्हारे हुक्म को मानना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा तारीख साथ जो है फैसला पेश किया हुआ था जिसकी मिसाल क़यामत तक मिल नहीं सकती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ततहीर को उतारा और उतारने के बाद वो हजर अस्वद अपने हाथ से उठाया, चादर ततहीर में रख करके सरकार दो जहां ये फरमा रहे थे कि जितने भी कबीले के जितने भी सरदार हैं सारे के
سارے ہمارے سامنے آ جاؤ، کیونکہ سردار یہ سوچ رہے تھے نہ جانے کس کا نام لیا جائے گا، کس کا ستارہ اوج کو پہنچا ہوگا جو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصلہ کرنے والی ذات کسی دنیا دار کی نہیں ہے، رسول مختار کی ذات ہے۔ یہ جب فیصلہ کیا کرتے ہیں تو لوگ انگشت بندندہ رہ جاتے ہیں، ان کی جو ہے دانت کے نیچے انگلی دبی رہ جاتی ہے کہ پیارو فیصلہ کتنا پیارا کیا ہوا ہے جو عقلوں میں نہ آ سکے، وہ فیصلہ میرے سرکار نے کر کے دکھایا ہوا ہے۔ کسی ایک سردار کو نہیں بلایا، بلکہ سرکار دو جہاں نے وہ پتھر اٹھا کر کے اپنی چادر تطہیر میں رکھا، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا جتنے بھی سردار ہیں سب کے سب ہمارے پاس سامنے آ جائیں، اور سب کی منشا بھی یہی تھی کہ سارے لوگوں کا ہاتھ لگ جائے، مگر لگنا ناممکن تھا، میرے سرکار نے اس کو ممکن بنا دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سارے سردار آ جائیں۔ اب سارے سردار سرکار دو عالم کے سامنے ہیں اور سوچ رہے ہیں حکم پتہ نہیں کون سا جاری ہوگا، کس کا نام لیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سارے سردار ہماری چادر تطہیر کو اٹھائیے۔ اب سارے سردار جو تھے وہ خوشی خوشی چادر تطہیر کو اٹھا رہے تھے، اور جب وہ پتھر اس جگہ کو پہنچ گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا، میرے سرکار نے اس چادر تطہیر سے پتھر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب سارے لوگ اشاش کر رہے تھے اور سرکار دو عالم کی تعریف کر رہے تھے، اے لوگوں یاد رکھو صادق و امین سے پیارا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا پیارا فیصلہ صادق و امین نے کیا ہوا ہے، ہر شخص اپنی جگہ پر خوش ہے کہ میرے سردار نے پتھر کو اس جگہ پہنچایا ہے، ہر قبیلہ خوش ہے کہ ہمارے سردار نے اس جگہ کو پتھر پہنچا دیا ہوا ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگ انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں، دانتوں کے نیچے انگلی دبی رہ جاتی ہے کہ یار کوئی اتنی بیماری پیارا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو عقل عطا کرتا ہے، عقل سلیم عطا کیا کرتا ہے، اور پھر یہ تو نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، ان کو اللہ نے کیسی عقل عطا کی ہوگی یہ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے چار دانگے عالم میں ہونے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 37 برس کی ہوئی تھی، سرکار دو عالم نے خلوت اختیار کرنا شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے اے خدیجہ اب ہمیں بار بار گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں آنا ہے، بلکہ مجھے خلوت اچھی لگتی ہے۔ ایسی پیاری بی بی آپ کو اللہ نے عطا کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، آپ کو ستو باندھ دیتی ہیں، اور سرکار دو عالم تھوڑا پانی لے کر کے اور ستو لے کر کے غار ہیرا میں پہنچ جاتے ہیں، کئی روز وہیں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے پانی ستو میں ملا کر کے اس کو پی لیتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت میں محو عبادت مصروف ہو جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت اختیار کرنے لگے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو غار ہیرا میں ایک بندہ حاضر ہوا، اور اس نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا اقرا۔ آقا دو عالم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرا۔ آقا دو عالم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب اس نے پھر کہا اقرا، آقا دو عالم نے منع کیا، تو اس بندے نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے جو ہے دبوچا، اور سرکار دو عالم کو جب تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بلایا، یا خدیجہ زنبلونی، اے خدیجہ الکبریٰ جلدی آؤ، مجھ کو چادر اڑا دو، بڑی سختی کی سردی لگ رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، اور پوچھا گیا سرکار ہوا کیا ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ ہمارے غار میں آیا ہوا تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اور آنے کے بعد اقرا بسم ربک جب اس نے کہا تھا تو میرے 5 آیتیں پڑھ کے سنا دی ہوئی ہیں اس کو، اور وہ وہاں سے روپوش ہو گیا، پتہ نہیں کدھر کو چلا گیا، مجھ پر بڑی کپ کپی تاری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس میں لے گئیں، اور لے جانے کے بعد ساری کہانی سنائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی ورقہ بن نوفل دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ بات سن رہے ہیں، تو اسی جو ہے بات میں گم ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے میری بھتیجی سن لے، تیرا مقدر بڑا اوج کو پہنچا ہوا ہے، تجھے جو خاوند ملا ہوا ہے وہ خاوند کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقرب بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کے رسول